السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 سے لے کے 81 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات میں سے، فَتَحَجَّدْ تہجد، بِہِ ہے، نافلۃ لک، نافلۃ یعنی زائد ہے، لکا آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز آپ پر فرض تھی اور نفل بھی فرض تھا آپ پر، ہم پر نہیں۔ ہمارے لیے تو تہجد نفل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زائد تھا، یہ فرض تھا۔ عسیٰ امید ہے کہ، ان یبعثک کہ بھیجے آپ کو، رب کا آپ کا رب، مقام محمودہ، مقام محمودہ ایک جگہ کا نام ہے۔ مقام یعنی مقام، محمودہ یعنی تعریف کیا ہوا مقام ہے، وہ مقام۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لوگ جب قیامت کے روز سفارش کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری شفاعت کریے، تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، میں نے خطا کی تھی، اللہ کے حکم کو توڑ کر اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو میں ہی اس وقت کیا ہے، میں خود گنہگار ہوں، میرا کیا ہوگا یہ پتہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح آدم علیہ السلام اور نبیوں کے پاس جانے کو کہا۔ اسی طرح نبیوں کے پاس جاتے ہوئے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میں چلوں گا، یعنی شفاعت کے لیے ساتھ چلوں گا۔ اور جب جنت کے دروازہ کھٹکھٹایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو دروازہ کھل گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کی ایک دعا دنیا میں قبول کی گئی، مگر ہمارے نبی نے اس دعا کو رکھا تاکہ اپنی امت کے لیے شفاعت کر سکے۔ تو وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تھی۔ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جائیں گے جو مقام محمودہ ہے، تو وہاں پر جا کر سجدے میں گر جائیں گے۔ جو جگہ پر سجدے میں گریں گے وہی
مقام محمودہ ہے. جب سجدے میں گریں گے تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. یہ ہے مقام محمودہ. اور سجدے میں گر کر یہ دعا مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے. کیا ہے وہ دعا؟ وَقُلْ رَبِّی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کر، مدخلا، داخل ہونے کی جگہ، صدقن، سچائی کے ساتھ، وَأَخْرِجْنِی، اور مجھے نکال، مخرجا، نکلنے کی جگہ، صدقن یعنی سچائی کے ساتھ نکال، وَاجْعَلْ، اور بنا دے، لی، میرے لیے، من لدنکا، اپنے رحمت سے، اپنے پاس سے، سلطانًا نصیرا، ایسی عظمت، ایسا مقام، ایسی سلطنت، نصیرا، مدد کرنے کی جگہ بنا دے. یہ کہیں گے ہمارے نبی، دعا مانگیں گے اللہ سے. اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے اے محمد اٹھاؤ اپنے سر کو اور جو تم مانگو گے وہ قبول کیا جائے گا. تو ہمارے نبی کی شفاعت قبول کی جائے گی اللہ کے اذن سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ مقام ہمارے نبی کو دیں گے جہاں پر ہمارے نبی کی دعا قبول کی جائے گی. وَقُلْ جَاءَكَ الْحَقُّ، کہہ دیجئے آ گیا حق، وَزَاهَقَ الْبَاطِلُ، اور کیا ہو گیا؟ باطل تو گزر گیا، یعنی جھٹلایا گیا، باطل جھٹلایا گیا، مٹا دیا گیا باطل کو. ان الباطل، بے شک باطل تو، کان زہوقا، ہے مٹنے والا. جو باطل ہے وہ تو مٹنے ہی والا ہے. یہ کہہ رہے ہیں آج کی آیت میں. یہاں پر میری آیت ہو گئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.